الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل قدر سامعین، ایک بہت بنیادی چیز جو اصلاح سے تعلق رکھتی ہے وہ زبان کا صحیح استعمال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات، بھلائی کی بات، اچھی بات کرے یا خاموش بیٹھے. اسی لیے ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں گفتگو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہو جس میں دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، اس طرح کی بات کو کہنے کی بالکل اجازت ہے اور کرنا چاہیے. گفتگو کی دوسری قسم ہوتی ہے جس میں دین کا نقصان ہو یا دنیا کا نقصان. شریعت مطہرہ نے اس طرح کی بات کرنے سے سختی سے منع کیا. گفتگو کی تیسری قسم ہوتی ہے جو مباحات کہلاتی ہے. نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان. مثلا کیوں بھائی 29 کا چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس پر بحث ہو رہی ہے. یہ ایسی گفتگو ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر دینا چاہیے. تو اس طرح کی گفتگو سے شریعت نے بھی اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا تقوی پہچاننا ہے تو اس کو بات کرنے دو. ہر آدمی اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے. المرء تحت لسانه، آدمی اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے. اس کی گفتگو بتلاتی ہے کہ وہ آدمی کتنا متقی اور کتنا پرہیزگار اور کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو آپ بہت سوچ کر جواب دیتے تھے. کسی پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا کہ آپ سوچ کر جواب کیوں دیتے تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں پہلے سوچتا ہوں کہ یہ بات مجھ کو جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں. اگر مجھے جنت میں لے کر جائے گی تو میں بات کہتا ہوں، ورنہ پھر خاموش رہتا ہوں. اس لیے اپنی گفتگو کو چاہے نجی گفتگو ہو بہت اہتمام کے ساتھ سمجھ کر کرنی چاہیے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم اپنی زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. انسانوں کو جہنم میں لے جانے والی چیز ان کے منہ کے بل وہ تو زبان ہی ہے. زبان کا صحیح استعمال انسان کو جنت میں لے جائے گا اور زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا. ان العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي بها بالا يرفعه الله بها في الجنة. انسان کوئی بات کہتا ہے لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن وہ بات اللہ کی خوشنودی کی ہوتی ہے، لیکن اسی بات کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں لیکن بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن وہی بات اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا إن اعوججت اعوججنا. کہ روزانہ صبح صبح پورے انسان کے اعضاء، ہاتھ، پیر، کان، ناک،
سر، یہ سارے کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، کہ آج تو اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈر، فین استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی ہو گئی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کسی شخص نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، بھلا ہاتھ اور پیر بھی بات کر سکتے ہیں، روزانہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں زبان سے؟ تو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا کہ جو اللہ اس زبان کے گوشت کے لوتھڑے کو بات کرنے پر قدرت دے سکتے ہیں، تو کیا وہ اللہ ہاتھ کے لوتھڑے کو اور پیر کے لوتھڑے کو بات کرنے کی طاقت نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا زبان کو بھی کوئی دوسری زبان ہے؟ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تمثیلی طور پر اور سمجھانے کے طور پر یہ بات کہی گئی۔ یاد رکھنا چاہیے ہم جس فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں وہ اس کا مرجع حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے عبداللہ، تم باہر کے کسی بھی صحابی کے بارے میں مجھ سے ان کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، اس لیے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں میں رہوں وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ، اور میرا سینہ سب کے تعلق سے صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ لہذا غیبت، بہتان، چغلی، طعنہ زنی، دل کا توڑنا، افتراء، اختلاف، انتشار، تباغض، تحاسد، غلط چیزوں میں تنافس، بہت اجتناب اور احتراز کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ سے کسی شخص کو محبت ہے یا آپ کو کسی سے محبت اور آپ اس کی غلطی کو دیکھ رہے ہیں، تو جس فرض سے آپ سمجھتے کہ اس کی اصلاح ہوگی تو آپ اس نیت کے ساتھ اس کی برائی پیش کر سکتے ہیں کہ وہ فرض اس شخص کو اچھے سے جا کر اس کی اصلاح کر دے۔ اصلاح کا بھی ایک تفصیلی اور ایک عظیم طریقہ کار ہے جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دون شر الناس یوم القیامہ ذل وجہین یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم دیکھو گے لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دو رخ ہو، اس کے پاس آئے تو اس کی منہ کی بات کرے، اس کے پاس آئے تو اس کی منہ کی بات کرے۔ قیامت کے دن سب سے بدترین فرد وہ ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے یہ بھی بات فرمائی کہ اس کو دو زبانیں اللہ تعالیٰ دیں گے اور دونوں زبانیں آگ کی ہوگی۔ اس لیے ایسی بات کرنی چاہیے جو بالکل صاف ستھری بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو کیسے استعمال صحیح طور پر کریں۔ اکابرین نے اس کے دو طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کثرت ذکر، بہت ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لفظ الفاظ کثرت سے کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ اور دوسرا عمل ہے پہلے تولو پھر بولو، تولو پھر بولو۔ یہ ایک محنت ہے، جتنا آدمی تول کر بولتا ہے پھر اس کی عادت بن جاتی ہے سوچ سوچ کر بولنے کی۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک کثرت ذکر اور دوسرا تولو پھر بولو، سوچو پھر بولو، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی ہے اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔